بہت سارے یوٹیوبر فار رائٹ پروپیگنڈے کو پیڈل کرتے ہیں، اور جو یورپ میں چل رہا ہے امیگرینٹس کے خلاف زینوفوبیا جو چل رہا ہے، فار رائٹ کا پروپیگنڈا ہے، اس میں بہت سارے لوگ پھر فار رائٹ ایکٹیوسٹ جن اعداد و شمار کو کوٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں یا ان کو پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو کچھ یوٹیوبر بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ حارث سلطان صاحب نے بھی ابھی یو کے حوالے سے کہا کہ جی وہاں 70,000 سے زیادہ جو ہے وہ جنسی جرائم ہوئے، اور اس میں امیگرینٹس کی تعداد ہے۔ یہ کسی حد تک صحیح ہے کہ امیگرینٹس کی آبادی میں شرح تقریباً 10 سے 11% ہے، اور ان جرائم میں جو ہے وہ تقریباً 34% ہے۔ لیکن اس کا اگر آپ بریک اپ دیکھیں تو اس میں بہت سارے یورپ کے بھی ہیں، تو اگر آپ ایشین امیگرینٹس وغیرہ کریں تو ان کی پرسنٹیج کم بن جاتی کیونکہ وہ آبادی سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ تاثر دینا کہ جنسی جرائم خالی امیگرینٹس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو اس کو تاریخی تناظر میں دیکھا جائے ایسا نہیں ہے۔ انڈسٹریل ریولوشن کے دوران اسپیشلی ورکنگ خواتین جو تھیں بچے تھے، ان سے بڑے پیمانے پہ جنسی زیادتیاں ہوتی تھیں۔ یہ مڈ 18 سینچری کے اگر آپ اعداد و شمار دیکھ لیں، ایک بڑی تعداد میں بچوں کو، چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اور میں خالی ابھی آپ کو انگلینڈ کے فیگرز بتا رہا ہوں کہ اس میں جو جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے تھے، نیچرلی مڈ 18 سینچری میں تو یورپ میں اتنے زیادہ امیگرینٹس نہیں تھے، یا انگلینڈ میں اتنے زیادہ امیگرینٹس نہیں تھے۔ تو خالی انگلینڈ کا ہی اگر ہم دیکھیں تو 5 سال کی عمر تک کے جو بچے تھے، جو مجموعی طور پر ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، حالانکہ بہت سارے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس جنسی زیادتی میں کوئی امیگرینٹس انوالو نہیں تھے، نیچرلی لوکل ہی لوگ تھے۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی ایک مخصوص طرح کا جو جرم ہے وہ فلاں گروپ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں، کیونکہ جرم جرم ہوتا ہے، اور جو بھی جرم کرے اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو مڈ 18 سینچری میں جب انگلینڈ میں امیگریشن آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، تو بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، کم عمر لڑکیوں کے ساتھ بڑے پیمانے پہ جنسی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ تو جو 5 سال کی عمر کے بچے تھے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی شرح 13.2% تھی۔ جن کی عمر 5 سے 10 سال کے قریب جو بچیاں تھیں یا بچے تھے، 5 سے 10 سال، اینڈ اگین ہم مڈ 18 سینچری کی بات کر رہے ہیں جب امیگرینٹس نہ ہونے کے برابر تھے، تو 5 سے 10 سال کے درمیان کی جو بچیاں تھیں ان کے ساتھ جو جنسی زیادتی کی شرح تھی وہ تقریباً 32.1% تھی۔ اسی طرح 20 سے زیادہ جن کی ایج تھی ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی شرح جو تھی 30.2% تھی۔ 15 سے 20 سال کی جو عمر کی لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ یہ جنسی زیادتی کی شرح جو ہے وہ 11.3% تھی، اور 10 سے 15 سال کی جو بچیاں تھیں ان کے ساتھ یہ جنسی زیادتی کی جو شرح تھی وہ 13.2% تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مڈ 18 سینچری میں تو امیگرینٹس یورپ میں اتنے زیادہ نہیں تھے، مڈ 18 سینچری میں انگلینڈ میں تو نہیں تھے، لیکن بڑے پیمانے پہ ہوتے تھے۔ اسی طرح انڈسٹریل ریولوشن کے دوران بہت بڑے پیمانے پہ جب ورکنگ کلاس خواتین گئی ہیں، بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور ججز سنتے نہیں تھے، یا ان کو جو ہے وہ اپنی آرڈیل بتانی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے بہت ساری خواتین جو ہے وہ آتی نہیں تھی۔ اسی طرح اب فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ خالی یورپ میں لاکھوں کی تعداد میں خواتین، کچھ تو کہتے ہیں ملینز آف ویمن، جو ہے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، جس میں جرمن فوجی، رشین فوجی، فرینچ فوجی اور دوسری اقوام کے فوجی شامل ہیں، اور نیچرلی وہ امیگرینٹس نہیں تھے، اور بہت بڑے پیمانے پہ جتنے یہ تو ایک سال میں 72,000 کیسز ہوئے ہیں، وہ تو چند سالوں میں ملینز آف کیسز ہوئے ہیں، اور وہ اس میں جو ایک بڑی تعداد تھی وہ لازمی بات ہے امیگرینٹس نہیں تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی جرم تھا اور یہ بھی جرم ہے، تو رائٹ ونگ پروپیگنڈے کو آپ اس طرح پیڈل نہیں کر سکتے۔
یہ جو 72,000 کا فگر ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں مثلا ایک کیس میں جیسے سیکچول اسالٹس کے حوالے سے جو سزائیں ہوئی ہیں، مثلا 2024 میں 206 جو کنوکشنز ہوئے ہیں، اس میں 20 ممالک کے فورن نیشنل تھے، لیکن ایک بڑی تعداد اس میں بھی یورپ کے لوگوں کی تھی۔ رومینیا سے 27 تھے، پولینڈ جس کی خواجہ یا حارث سلطان صاحب بڑی تعریف کرتے ہیں کہ وہاں کوئی امیگرنٹس نہیں ہیں، 27 کنوکشن پولینڈ کی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ آف کورس انڈینز کی ہوئی ہیں 38، دوسرے نمبر پہ رومینین ہیں، تیسرے نمبر پہ پولش ہیں، چوتھے نمبر پہ پاکستانی ہیں 20 ہیں، افغانس 19 ہیں، اور اسی طرح سوڈان 16، بنگلہ دیش 14 ہے، عراق 12، ایران بھی 12 ہے، لتھوینیا جو یورپ کا ہے 11 ہے، نائجیریا 10، اٹلی 9، سیریا 8، ایریٹیریا 8، لیٹویا وہ بھی یورپ میں ہیں، اس کے بھی 7 ہیں، بلگیریا کے بھی 7 ہیں، اور بلگیریا بھی یورپ میں ہے، ٹرکی کے 6 ہیں، اسپین کے 6 ہیں، پورچگال کے 6 ہیں، اور ایجپٹ کے 6 ہیں۔ تو اس میں اگر آپ یورپ کے جو ممالک کا آپ لیں تو یورپین ممالک جیسے اسپین ہو گئے، پورچگال ہو گئے، لیٹویا ہو گیا، بلگیریا ہو گیا، ان کے آپ، اور لتھوینیا ہو گیا، ان کے لگائیں تو یہ تقریباً 40% سے زیادہ کنوکشن جو ہے وہ یورپ کے لوگوں کی بنتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رائٹ ونگ جو ہے، فار رائٹ، بہت سارا پروپیگنڈا ہر معاملے میں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ سیکچول کرائمز جو ہے خالی امیگرنٹس کی وجہ سے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مڈ 18 سینچری میں تو یہاں کو یورپ میں کوئی اتنی بڑی تعداد امیگرنٹس کی نہیں تھی، یا انگلینڈ میں اتنی بڑی تعداد امیگرنٹس کی نہیں تھی، 19 سینچری میں تو نہیں تھی، فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران تو اتنی نہیں تھی، اس وقت تو ملینز آف خواتین کو جو ہے وہ ان کی عصمت دری کی گئی۔ تو وہ بھی جرم تھا، یہ بھی جرم ہے، اس کو جرائم کی طرح ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ گارڈین اخبار نے کچھ مہینے پہلے وہ ڈیٹیل دی، کیونکہ خواتین کے خلاف جرائم کے حوالے سے امیگرنٹس کا بڑا نام آتا تھا، تو انہوں نے 19 سینچری سے سارا ریکارڈ کیا جو سیریل کلرز تھے یا انوالو تھے اس طرح کے سیکچول اسالٹس میں۔ ایک بڑی تعداد اس میں 70-80% سے زیادہ لوگ، بلکہ 90% سے زیادہ لوگ جو تھے ان کا کوئی امیگرنٹ بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ تو یہ جو یورپ میں بات ہوتی ہے، جب فار رائٹ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو وہ ہر حوالے سے کہ جی امیگرنٹس یا اسائلم سیکر پر گورنمنٹ بڑا پیسا خرچ کر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ یو کے میں بمشکل 2 بلین پاؤنڈ بھی گورنمنٹ خرچ نہیں کرتی، لیکن جو ڈیفنس پہ وہ 70 بلین پاؤنڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہاؤسنگ پر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں فار رائٹ کے لوگ یورپ میں اور انگلینڈ میں کہ جی ہاؤسنگ جو ہے وہ امیگرنٹس لے کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک برطانوی بینک کے پاس 5,000 سے زیادہ پراپرٹیز ہیں، گھر ہیں، اور ایک دوسری کمپنی کے پاس 11,000 سے زیادہ ہیں۔ تو مارگریٹ تھیچر کے دور کے بعد سے جب ہاؤسنگ کو انہوں نے ڈی ریگولیٹ کیا ہے، تو یہ جو پرائیویٹ کیپٹلسٹ ہیں اور کمپنیز ہیں، انہوں نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ گھروں پہ قبضے کر لیے ہیں، گھر خرید لیے ہیں، اور اب وہ اس کو کرائے پہ دیتے ہیں۔ اسی طرح کووڈ میں بہت سارے جو غریب وائٹ ورکنگ کلاس لوگ اپنی مارگیج نہیں دے سکے، بینکوں نے ان پہ قبضہ کر لیا، تو اس وجہ سے ہاؤسنگ کے پرائس جو ہے وہ اوپر چلے گئے۔ امریکہ میں بھی کچھ علاقوں میں یہی صورتحال ہے۔ تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جیسے ہاؤسنگ کی مثال دی، اسی طرح ایسا نہیں ہوتا کہ سارے امیگرنٹس یہاں پر یورپ میں جو ہے وہ کشتی سے آ رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد امیگرنٹس کی وہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ آتی ہے، جیسے انگلینڈ میں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، اور ان کی معیشت کا ایک بڑا حصے کو یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح امیگرنٹس کے حوالے سے یہ کہتا ہے فار رائٹ کہ جی یہ جاب لے جاتے ہیں، جبکہ زیادہ تر امیگرنٹس لو پیڈ جاب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ برطانیہ میں 55,000 سے چھوٹے جو ہے وہ بزنسز ہیں، وہ چل ہی نہیں سکتے اگر امیگرنٹس نہ ہوں، اور اتنے امیگرنٹس کے آنے کے باوجود جرمنی کو ہر سال 4 لاکھ سے زیادہ لوگ چاہیے مختلف شعبوں میں۔ اسی طرح برطانیہ کو 6,66,000 چاہیے مختلف شعبوں میں امیگرنٹس چاہیے۔ ایک جو بنیادی وجہ جو حارث سلطان صاحب اور دوسرے لوگ نہیں سمجھتے
کہ یہاں امیگرنٹس کی جو پہلی کھیپ آئی وہ غلاموں کی شکل میں لے کر آئے ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ سے، اور پھر اس کے بعد سیاہ فام غلاموں کو، تو وہ نیچرلی اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ اس کے بعد فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں برطانیہ میں 4 ملین سے زیادہ انڈینز، پاکستانی، بنگلہ دیشی، گرکھز، پختون، انہوں نے لڑائی کی۔ 2,50,000 سے زیادہ ویسٹ افریقن، 1.5 لاکھ سے زیادہ ایسٹ افریقن، اور 16,000 سے زیادہ کیریبین کے جو لوگ تھے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اور فرسٹ ورلڈ وار میں لڑے برطانیہ کے لیے۔ اگر نہیں لڑتے برطانیہ کو، پر اگر سیکنڈ ورلڈ وار میں اسپیشلی اگر ہٹلر قبضہ کر لیتا تو پھر سب کو پتہ ہے کہ یہاں کیا ہوتا برطانیہ میں۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر جو برطانیہ میں NHS بنا، اس کو سارے کیریبین کے لوگوں نے کیا۔ برطانیہ کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس میں بڑی تعداد کیریبینز کی آئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو برطانیہ میں ریکنسٹرکشن ہوئی اس میں امیگرنٹس کا بڑا رول ہے۔ اگر وہ بڑی تعداد میں امیگرنٹس اس وقت نہیں آتے تو جس NHS نے، اگر فرض کریں نیشنل ہیلتھ ٹرسٹ نے جو ہے وہ ڈیولپ ہونے میں 10 سال لگائے تھے، ہو سکتا اس کو 30 سال لگتے، 40 سال لگتے۔ جو ریکنسٹرکشن 5-6 سال میں 10 سال میں کمپلیٹ ہوئی ہے اس کو ہو سکتا 40-50 لاکھ لگتے۔ تو ڈکلائننگ پاپولیشن پورے یورپ کا فینومینن، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ویلفیئر سسٹم کو پورے یورپ میں اور ایڈوانس کیپٹلسٹ ورلڈ میں ختم کیا جا رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ فار رائٹ اس ویلفیئر اسٹیٹ کو جو ختم کیا جا رہا ہے اس کا غصہ وہ حاکم طبقات کے خلاف نکالیں، فار رائٹ جو ہے وہ اس کا امیگرنٹس کے خلاف نکالتی ہے، جن کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ غریب ہے اور وہ محنت مشقت کر کے جو ہے وہ اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ تو حارث سلطان صاحب کو میرا خیال ہے کہ فار رائٹ کے پروپیگنڈے کو پیڈل کرنے سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، ان کی بات یہ صحیح ہے کہ کچھ اسلامسٹ گروپ ایسے ہیں جو ہیجمونک ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں ان کو خلافت نافذ کریں گے یورپ میں، اور جو ہے وہ ان سے جزیہ لیں گے۔ تو لازمی بات ہے یہ باتیں اگر کریں گے، ہیجمونک آئیڈیاز کی بات کریں گے، ایسیمیلیٹ نہیں ہوں گے، تو اس بات کا امکان ہے۔ یورپ سے پہلے بھی اسپین سے مسلمانوں کو نکالا گیا، یوگینڈا سے ایشینز کو نکالا گیا، تو کوئی بھی ملک یہ برداشت نہیں کرے گا کہ آپ وہاں کے انڈیجینس پاپولیشن کو، لوکل پاپولیشن کو تھریٹن کریں اور ان کو مغلوب بنانے کی باتیں کریں۔ تو اس کا وہ ہو سکتا ہے، لیکن بائی اینڈ لارج اگر حارث سلطان صاحب فار رائٹ کے پروپیگنڈے کو پیڈل کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عوام میں نفرتیں بڑھیں گی، اور جو اصل مسئلہ ہے جو یورپ میں ایک طویل عرصے سے آسٹیرٹی چل رہی ہے، ورکنگ کلاس پر اور سوشل ویلفیئر پروگرام پہ جو ہے وہ حملے چل رہے ہیں، وہ مسئلہ دب جائے گا، اور ایسا لگے گا بظاہر کہ اصل مسئلہ امیگریشن ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ UK میں صرف 2 بلین پاؤنڈ وہ اس پر خرچ کرتے ہیں، 70 بلین پاؤنڈ کے سے زیادہ وہ اس پر خرچ کر رہے ہیں دفاع پر، اور اب مزید GDP کا جب 5% خرچ ہوگا تو یورپ میں سوشل ویلفیئر اسٹیٹس کا اور کرائسس آئے گا، جس سے یقیناً فار رائٹ کا پروپیگنڈا بڑھے گا، اور وہ مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک بار پھر زینوفوبیا کو بڑھائیں گے۔